صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کے باب العلم، اور اس میں باب نمبر 91 ہے جو آج ہم پڑھیں گے، اور یہ باب اس کا عنوان ہے الحیاء فی العلم، کہ علم میں حیا کا حکم۔ اس میں امام بخاری دو اقوال لائے ہیں۔ پہلا قول ہے حضرت مجاہد کا، وقال مجاہد لا یتعلم، نہیں سیکھ سکتا وہ شخص العلم، یعنی وہ شخص علم نہیں سیکھ سکتا۔ کون؟ مستحیم ولا مستکبرن، کہ جو شرمانے والا ہے اور جو تکبر کرنے والا ہے، کہ شرمانے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ وقالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، وہ فرماتی ہیں نعم النساء نساء الانصار، کہ حضرت انصار کی عورتیں جو ہیں بہت اچھی عورتیں ہیں۔ لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کہ ان کی حیا انہیں دین کی سمجھ حاصل کرنے میں مانع نہیں ہوتی۔ تو گویا یہ باب ہے کہ علم حاصل کرنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی جو بات معلوم نہیں ہے اس کے پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، تاکہ دین اور عمل متاثر نہ ہو۔ دیکھیں، اس میں ہم جو بات سمجھیں کہ حیا کا تذکرہ دو طرح سے کیا گیا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں حیا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، اور حیا جو ہے وہ شعبۃ من الایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم باب الایمان میں یہ دو حدیث ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ حیا کیا ہے؟ یہ وہ حیا ہے کہ جو نافرمانی کرتے ہوئے انسان کو مانع ہوتی ہے، اور اس کے اندر کا ایک جذبہ ہے جو اس کو اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے روک دیتا ہے۔ تو یہ حیا جو ہے یہ شرعی حیا ہے، اور یہ پسندیدہ ہے، جو کہ انسان کو گناہ سے روک دیتی ہے۔ اور دوسری حیا جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ حیاء فی العلم ہے، کہ علم حاصل کرنے کے راستے میں کوئی حیا مانع آ جائے، کوئی جذبہ مانع آ جائے، اور وہ اس کو علم نہ حاصل کرنے دے۔ یہ کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ اس کی بھی دو تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ کسی کو احساس کمتری ہو، اور وہ احساس کمتری اس کو سوال پوچھنے میں مانع ہو جائے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم، نہیں میں یہ سوال نہیں پوچھوں گا۔ اور دوسرا احساس برتری ہے، جو اگلا حصہ ہے نا کہ ولا مستکبر، ان کے جو متکبر ہے وہ بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس میں متکبر شخص کی جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ کہ اچھا اگر میں نے یہ سوال پوچھ لیا تو اس طریقے سے تو لوگوں کے اوپر میری حقیقت کھل جائے گی، اور وہ کہیں گے اچھا اس کو یہ بھی نہیں پتہ۔ یعنی احساس کمتری والا بھی سوال نہیں پوچھتا، اور احساس برتری والا بھی اپنے تکبر کی وجہ سے سوال نہیں پوچھتا۔ تو جو بھی ایسے کیفیت ہو کہ جو انسان کو مسائل پوچھنے میں، شرعی جو چیزیں ہیں ان کو جاننے میں مانع ہو جائے، تو یہ مطلوب نہیں ہے، اور یہ حیا جو ہے یہ مذموم حیا ہے۔ مثلا دیکھیں کہ غسل کے مسائل ہیں، اب ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں سب کے سامنے نہیں پوچھی جا سکتی، اور اس کے پوچھنے میں مانع ہوتے ہیں، اندر کے جذبے، وہ حیا مانع ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی حیا بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ اگر کسی سے پوچھنا پڑے تو اس لیے نہ پوچھیں جی شرم آ رہی ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھی خواتین سے پوچھ لیں، یا اپنے شوہر کے ذریعے پوچھوا لیں، یا کسی بھی طریقے سے پوچھ لیں، لیکن پوچھیں ضرور۔ حیض اور نفاس کا علم ہے، جنابت کے مسائل ہیں، اور اگر یہ نہیں معلوم ہوں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شکوک میں پڑے رہیں گے اور دین پہ عمل نہیں کر سکیں گے۔ مجھے یہ معلوم ہے رمضان میں ہمارے پاس پیشنٹس مریض آتے ہیں، اور ایسی خواتین آتی ہیں بعض اوقات کہ انہوں نے پورا رمضان روزہ نہیں رکھا کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے، لیکن انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں۔ اگر وہ پوچھ لیتی تو ہم انہیں، یا جو لوگ ڈاکٹرز ہیں یا ہم جیسے لوگ جو تھوڑا بہت دین بھی جانتے ہیں اور ساتھ ڈاکٹر بھی ہیں، تو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ جی آپ کو کہاں روزہ رکھنا ہے اور کہاں نہیں رکھنا، کب تک چھوڑنا ہے، اس کو کب رکھنا شروع کرنا ہے۔ لیکن ایسے لوگ یا تو احساس کمتری کی وجہ سے نہیں پوچھتے، یا پھر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے نہیں پوچھتے کہ رخصت ملی ہوئی ہے تو مل ہی رہے۔ تو یہ چیز مذموم ہے، اور علم حاصل کرنا چاہیے، اور حیا یا کوئی اور جذبہ اس میں مانے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن متکبر شخص کے لیے تو زیادہ ہی بری بات ہے کہ تکبر کی وجہ سے وہ نہ پوچھے، اور یہ تکبر جو ہے اس کو علم حاصل کرنے سے روک دے۔
تو یہ بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ بات ہے۔ تو احساس برتری بھی ناپسندیدہ ہے اور احساس کمتری بھی درست نہیں ہے، اور بے جا طور پر شرمانے والا شخص جو ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو استکبار اور استحیاء کا فرق جو ہے یہ بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ استکبار تکبر سے، اور استحیاء محض حیا سے نہ پوچھنا۔ اور اس وقت سچویشن ہے، دیکھیں کہ مغرب نے ایک طرف سیکس ایجوکیشن کے نام پہ حیا کا جنازہ نکال دیا ہے، اور وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو ان کے لیے بالکل غیر متعلقہ ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ چھوٹی عمر میں ان کو سیکھ لیں، اور اس کی وجہ سے بہت سی خرابیوں میں وہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور دوسری جانب مشرق میں حیا کی وجہ سے والدین بچوں کو ضروری تعلیم بھی نہیں دیتے، کہ شادی سے قبل بچے کو جنابت کا علم اس کو دینا، اسے غسل کے مسائل بتانا، اس کو دیگر مسائل بتانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن اس جھجک میں وہ یہ بھی نہیں بتاتے اور بچے بھی نہیں پوچھتے۔ اسی طرح سے بچہ یا بچی بلوغت کو پہنچ رہا ہے اور اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی اس کو سمجھانے چاہیے، کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ غسل ہی نہ کرے اور نہ پاک رہے اور اسی حالت میں نماز پڑھتا رہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بتائیں، اور اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے، اور نصاب کے اندر بھی ہونی چاہیے، اور ان کے اندر کوئی حیا یا کوئی ایسا جذبہ مانے نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی تعلیم موجود ہے، کئی مواقع پہ قرآن نے ایسی تعلیم دی گئی ہے جو کہ سیکھنی چاہیے ہمیں، اور حدیث میں تو بکثرت ایسے مسائل اور ان کی تعلیمات موجود ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا، مزکی بنا کے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کے بڑے سے بڑے عمل تک ہمیں ہدایات دیں، حتیٰ کہ یہودیوں نے یہ تانا دیا تھا صحابہ کرام کو کہ جی آپ کے نبی تو آپ کو رفع حاجت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ تو صحابہ نے اس پہ کوئی شرم نہیں محسوس کی، انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کیسے جانا ہے اور کس طرح ہم نے استعاف کرنا ہے جسم کو، اور ہمیں تو تمام تعلیمات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، اور یہ ایک بہت انہوں نے اس کو قابل فخر سمجھا اور اس پہ کوئی شرمائے نہیں۔ تو حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب ہم پڑھتے ہیں تو اپنی نجی زندگی کی تمام باتیں بھی بیان کی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہمیں غسل کے، طہارت کے یہ سارے مسائل پہنچتے ہیں، اور عائشہ نے بھی یہ علم سکھانے میں، ان کے جو شاگرد تھے اس میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے، تو انہوں نے اس کو سکھانے میں بھی کوئی جھجک محسوس نہیں کی، اور انہوں نے یہ سارے گوشے جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ سامنے رکھے، اور اس سے جو فقہ کے مسائل نکلے اور بڑے بڑے مسائل اس سے، اور کتابیں جو اس کے بعد تحریر کی گئیں۔ تو یہ ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں چھوٹی سے چھوٹی ہدایت جو ہے وہ بھی دی گئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اور اس میں کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، اور اللہ نے کوئی بھی جھجک، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جھجک نہیں رکھی کہ انسان جو ہیں وہ کسی چیز کو جاننے سے محروم رہ جائیں۔ کوئی گوشہ زندگی کا جو ہے وہ خالی نہیں، البتہ ان کا بیان حسب ضرورت ہی ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں کہ جا اور بے جا یہ چیزیں بیان کی جائیں، بلکہ حسب ضرورت جہاں ایسے مسائل آئیں وہاں پہ ان کو بیان کیا جائے۔ جس کی کتابوں میں جو آئیں گے، اب جو حدیث میں آئیں گے ہمیں بیان کرنے ہوں گے، ان کو ہم بیان کریں گے، اور کس ایج کے لوگوں کو سنانے ہیں، کس ایج کی یہ ضرورت ہے، کس عمر میں بچوں کی ضرورت ہے اور کس وقت ضرورت ہے، یہ ایک مدرس کو اس کا علم ہونا چاہیے اور اس کے مطابق صحیح تعلیم دینی چاہیے۔ تو یہ باب ہے، اور اس باب میں جو حدیث ہے، حدیث نمبر 130 آگے ہم پڑھیں گے۔ یہ حدیث حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ کا ہمیں معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، ام المومنین، اور ان کی بیٹی تھیں حضرت زینب، یہ بھی بہت عالمہ تھیں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو فقہ میں اور دین میں جن کا مقام تھا، جو علم میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور دوسرے نمبر پر دین میں جو بہت تفقہ رکھتی تھیں امہات المومنین میں، یہ حضرت ام سلمہ تھیں۔ تو حضرت زینب ان کی بیٹی ہیں جو ان سے روایت کرتی ہیں۔ ام سلمہ قالت، وہ فرماتی ہیں کہ جاءت ام سلیم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ام سلیم یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، فقالت، اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ امر حق بیان کرنے میں نہیں شرماتا۔ فَحَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ اِذَا احْتَمَلَتْ، تو کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے تو اس پر بھی غسل لازم ہے؟
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأت الماء، کہ ہاں جب وہ پانی دیکھے. فغطت ام سلمہ، تو حضرت ام سلمہ نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، شرم انہیں آ گئی اور انہوں نے شرم سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، تعنی وجہہا، وقالت، اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، تربت یمینک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کا بچہ کس بنا پر اس سے مشابہت رکھتا ہے. تو حضرت ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھیں، اور حضرت ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ ہیں، یہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ خاتون جو تھیں یہ بھی بہت مقام رکھتی ہیں اس وقت صحابیات میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ان کے گھر جایا کرتے تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کرتی تھیں مختلف طریقوں سے، حتیٰ کہ اپنا بیٹا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مستقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا. حضرت انس نے بہت کچھ سیکھا، اور ان سے بھی بہت ساری حدیث ہے جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی ہم پڑھیں گے. تو حضرت ام سلیم آ کے یہ کہتی ہیں کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا. دیکھیں انہوں نے دلیل دیا کہ پہلے کہ میں کوئی ایسی بات کرنے جا رہی ہوں کہ جس میں حیا مانے ہے، لیکن اللہ حق بیان کرنے میں نہیں شرماتا، حق اور درست بات اللہ تعالیٰ بے دھڑک کہہ دیتا ہے. تو اس لیے میں اس دلیل کی بنا پہ میں بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ جو بظاہر تو اس کو پوچھنا جو ہے وہ باعث شرم ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو دین سیکھنے کے لیے میں پوچھ رہی ہوں. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ عورت کو اگر احتلام ہو جائے تو کیا عورت پر غسل واجب ہے؟ احتلام کا لفظ جو ہے یہ حلم سے ہے، اور حلم کے معنی خواب کے ہوتے ہیں، کہ اگر خواب میں عورت کو کوئی ایسا خواب آئے کہ جس کی وجہ سے اس کو کوئی لذت محسوس ہو، اور اس میں کیا اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھل جائے تو کیا اس کو غسل کرنا ہوگا؟ تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا کہ ہاں، جب کہ وہ پانی دیکھ لے، یعنی اگر اس کی وجہ سے اس کو کوئی ڈسچارج ہو گیا، پانی نکل آیا، تو پھر اس کو غسل کرنا پڑے گا. جیسے مردوں کے لیے بھی یہی چیز ہوتی ہے تو عورت کا بھی یہی معاملہ ہے. تو حضرت ام سلمہ نے اپنے چہرے کو چھپا لیا، یعنی ان کو شرم آ گئی، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تربت یمینک، کہ تیرے خاک آلود ہوں. یہ عرب کا ایک محاورہ ہے. جیسے ہم پیار سے مختلف چیزیں بولتے ہیں اپنی زبان میں، اور پنجابی میں بھی اور اردو میں بھی، ہر زبان میں اس طرح کے محاورے ہوتے ہیں. یہ کوئی بد دعا دینا یا غصہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک زبان پہ چڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کوئی کہتا ہے تیرا بھلا ہو جائے، اور کوئی کہتا ہے تیرا بیڑا تر جائے، اور اس طرح کے مختلف الفاظ ہیں جو کچھ نوعیت ان کی مختلف ہوتی ہے جو بولے جاتے ہیں. تو یہ بھی عربی کا ایک کلمہ تھا جو شفقت سے یا بس ایک زبان پہ ہونے کی وجہ سے بولا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کو احتلام نہ، یعنی عورت کے اندر مادہ منویہ نہ ہوتا تو پھر بچہ عورت پہ کیسے ہوتا؟ تو آج سائنس سے یہ بات ثابت ہے کہ عورت اور مرد کے جرثوں میں ملنے سے بچہ بنتا ہے. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بچہ ماں سے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی باپ سے مشابہ ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کے جو جراثیم ہیں، ایگ اور سپرم، ان کے ملنے سے بچہ بنتا ہے. تو بہرحال اس حدیث سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جن مسائل کا علم نہ ہو ان کے بارے میں معلوم کرنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کم علمی کی وجہ سے شکوک و شبہات رہ جاتے ہیں اور دین میں نقص رہ جاتا ہے، ہم پورے دین پہ عمل نہیں کر سکتے. تو آج ایسی خواتین بھی موجود ہیں جن سے ہم پوچھ سکتے ہیں مسائل، اور اگر ان کو نہ آتے ہوں تو ان پہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مرد الماء سے پوچھ کے بتائیں، اور اگر خود نہیں معلوم کر سکتے تو یہ حدیث ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ کسی اور کے ذریعے سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے. عورت اپنے شوہر کے ذریعے بھی یا کسی بھی محرم کے ذریعے مسئلہ پوچھ سکتی ہے. جیسے خواتین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتی تھی اور ان سے کہتی تھیں کہ آپ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں اور فلاں مسئلہ پوچھ کے بتائیں، اور وہ عورتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے مسائل پوچھا کرتی تھیں. اور کبھی کبھی دیگر امہات المومنین کے پاس بھی خواتین آتی تھیں. مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ذریعے سے سیکھیں اور علم حاصل کریں، لیکن جھجک میں نہ رہیں کہ بے غسل کرنا تھا
اور علم نہ ہونے کی وجہ سے غسل نہیں کیا یا غسل نہیں کرنا تھا تو بلا وجہ ہر وقت کرتے رہے، یا دیگر مسائل ہیں، معاش کے مسائل ہیں، کون سی چیزیں جو ہیں وہ سود ہیں، کون سی سود نہیں ہیں، اور زندگی کے ہر میدان میں، ہر شعبے میں اس طرح کے مسائل پیش آ سکتے ہیں کہ جن کو اگر نہ پوچھیں تو ہم کسی غلطی میں اور بعض کا قوائر میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دین سیکھنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، نہ احساس کمتری اس میں رکاوٹ بننا چاہیے، نہ احساس برتری اور نہ حیا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو ہمیں علم کے حصول سے روک دے۔ اور سوال پوچھے جائیں، ریٹن بھی پوچھ سکتے ہیں، آج کل یہ بھی آسانی ہے، آن لائن بھی پوچھ سکتے ہیں، تو جو بھی ذریعہ ہو اس کو اختیار کیا جائے اور علم دین حاصل کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔